نہیں مرے گا. لیکن اگر کئی دن تک کھانا نہ کھائے پانی نہ پیے مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ مر جائے گا. تو جس کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن اگر ہم دل میں یہ بات لے لیں کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے، بولو دل میں بات لیتے ہیں کہ نہیں کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے؟ بولو چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ 12 14 16 گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کبھی 17 گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں. وہی جو روزے کی حالت میں جہاں جتنا لمبا روزہ ہے، کہیں تو مجھے پتہ چلا کہ 22 گھنٹے کا روزہ ہے مئی میں، یہی تو ہے نا. تو جب ہم نے یہ دل میں ٹھان لیا کہ روزے میں ہمیں کھانا نہیں کھانا ہے، اور ہم نہیں کھاتے، بولو کھاتے نہیں کھاتے. کتنے مواقعات میں نہیں کھاتے، کتنے مواقعات نہیں کھاتے، نفس ورگلاتے نہیں کھاتے. تو جب ہم حلال کھانے کو چھوڑ سکتے ٹھان کر کے کہ ہم نے نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا ہے، بلکہ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں روزے میں کھانا پینا. الحمدللہ مالیگاؤں میں ہمارے یہاں ماحول ہے، 10 12 سال کے بچے روز بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں. اکثر گھروں میں بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں، ماؤں کو دیکھا دیکھی. ہمارے اکثر بچوں کے روزے قضا نہیں ہے، بلکہ روزے کے معاملے میں ہمارے بچوں کی روزے قضا نہیں ہے. مالیگاؤں کا ماحول ہے یہ. لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ جب روزے کی حالت میں ٹھان لیا کہ کھانا پینا بند کرنا ہے تو کر دیتے ہیں، تو روزے کی حالت میں یہ بھی ٹھان لو کہ جھوٹ اور غیبت بند، لڑائی جھگڑا بند، حرام کی طرف رغبت بند. سوچ کر تو دیکھو، تہیہ کر کے تو دیکھو، اللہ سے دعا کر کے دیکھو، پھر دیکھنا آپ کا دل جو چمکے گا نا، دل پر جو خدا کے انوار برسیں گے، جو روزے کی کیفیت اور لذت آپ کو ملے گی، افطار کے وقت جو آنسوؤں کی برسات ہوگی، پھر آپ دیکھنا اس کا لطف ہی الگ ہے. روزے کو حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی لذت اور اس کا لطف ہی الگ ہے. سال بھر پھر اس کی برکتیں نصیب ہوگی. اور آپ سے تو یہ کہتا ہوں بات اختتام کو پہنچاتے ہوئے، اصل روزے تو ہماری عوام کے ہیں. میں اکثر اپنے علماء سے بھی کہتا ہوں، یار ہم تو پنکھوں کے نیچے سوتے ہیں، کسی کو اللہ نے توفیق دی تو اسی کے نیچے بھی سوتے ہیں اور بڑی راحت ہے. لیکن اصل روزے ان کے ہیں جو روزے رکھ کے بیچارے لوم چلاتے، جو روزے رکھ کے سبزی بیچتے، جو روزے رکھ کر کے دھوپ میں گھومتے ہیں، بیٹھتے ہیں، محنت کے کام کرتے ہیں. یاد رکھنا، دن بھر پنکھے کے نیچے سونے والا اور روزہ رکھ کے لوم چلانے والا ثواب میں دونوں برابر نہیں ہے. ثواب میں دونوں برابر نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نیکی میں جتنی محنت اور مشقت ہوگی اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہوگا. روزہ رکھ کے سونے والوں کو بھی ثواب ہے، لیکن جو محنت کرے پھر اس کی بات ہی الگ ہے. اس لیے میں اپنے مزدور بھائیوں سے کہتا ہوں، ہمت نہیں ہارنا، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا. اور پھر یہ پیاس، یہ بھی بتا دو، پیاس روزے میں موسم کی وجہ سے نہیں لگتی. اکثر پیاس روزے میں موسم کی وجہ سے نہیں لگتی، بھوک روزے میں موسم کی وجہ سے نہیں لگتی. روزے میں بھوک اور پیاس کا زیادہ احساس گناہوں کے سبب سے ہوتا. روزے میں بھوک اور پیاس کا زیادہ احساس گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے. آپ گناہ چھوڑ کر دیکھیں، پھر میرے اللہ کا کرم دیکھیں کہ روزہ ایسے گزرتا ہے نا کہ جس کی پھر کوئی بات ہی نہیں. تو روزہ رکھیں اور روزے کے حقوق ساتھ ساتھ ادا کریں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو، سیاہکار بدکار کو، اسیاں شیار کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے صحیح طور پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے. اللہ ہمیں اپنے محبوب کے روزوں کے صدقے صحیح روزے کی توفیق عطا کرے، نمازوں کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت تراویح کا اہتمام کی بھی توفیق دے. اور اللہ اپنے بخشے ہوئے بندوں میں ہم سب کا شمار فرمائے. اور آپ سے بس اتنا کہتا ہوں، بیان تو ختم ہوا، گزارش کرتا ہوں، افطار کے لیے جب بیٹھو تھوڑا پہلے بیٹھ جاؤ. یہ ماحول بند کر دو کہ لنگی بنیان پر اذان ہونے تک گھومتے رہتے ہو، ادھر ادھر سٹکارتے ہوئے، ادھر ادھر کی بات کرتے ہوئے، پارلیمنٹ میں یہ ہو رہا ہے اور وائٹ ہاؤس میں وہ ہو رہا ہے، اور یہ سب چھوڑو. پھر کچھ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، وہ واٹس ایپ پہ لگے ہوتے ہیں. افطار کا وقت بہت قیمتی وقت ہے. اس وقت دعا مانگنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی. اللہ کا وعدہ ہے، حضور کے ذریعے سے یہ ضمانت دی گئی ہے کہ روزے دار جب افطار کرتا ہے تو اس کی دعا، کیسا بھی گنہگار ہو، اس کی دعا رد نہیں ہوتی. تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاؤ، یہ تربوز کاٹ، وہ بھجیاں نکال، وہ ٹکیا بنا،
یہ سب پہلے نپٹا لو اثر سے پہلے سب. یہ میرے دل کا درد ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. اذان ہونے تک، افطار کے وقت آنے تک یہ سب کا ضرورت ہے نا، تو اس کو پہلے کر لو سب. اور کم سے کم 20 منٹ کا ٹائم اپنے اللہ کے لیے نکالو. افطار کے ٹائم بند کر دو سارے موبائل سب بند، سب سے تعلق توڑ کر رب سے تعلق جوڑ لو. افطار کا وقت ہے بند. اللہ کہہ رہا ہے افطار کے ٹائم بندے سے مانگ، کیا مانگتا ہے تاکہ میں تجھے دوں. اب وہ اللہ کہہ رہے ہیں مانگ، اور یہ لگا ہے واٹس ایپ میں، یہ فون پہ لگا ہوا ہے، وہ باہر بیٹھ کے بات کر رہا ہے کہ دیکھیں مسجد کا لائٹ جلے تو میں گھر میں دوڑتے ہوئے جاؤ، چلو چلو روزہ کھولو روزہ کھولو. یہ سب نہیں، ایسا نہیں. 10 15 20 منٹ پہلے بیٹھو اور بیٹھ کر اپنے انداز میں گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر. سب کو کہتے پھرتے ہو نا میرے لیے دعا کرو میرے لیے دعا کرو. ارے اب دعا کا وقت آیا ہے، دعا کا موسم آیا ہے، اور پھر وہ بھی قبول ہی ہونا ہے انشاءاللہ، رد نہیں ہونا ہے. روزے دار کی دعا رد نہیں ہونا ہے، قبول ہی ہونا ہے. بیٹھو گڑ گڑاؤ، رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بناؤ. مت شرماؤ بیوی بچوں سے، آنسو بہاؤ. اللہ سے مانگو، اپنے لیے مانگو، اور جب اپنے لیے مانگو جو مانگنا ہے مانگو، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمام عالم اسلام کے لیے مانگو. اس وقت امت مسلمہ بڑے خطرناک حالات سے گزر رہی ہے. شاید اس کا احساس ہماری قوم کو ابھی نہیں ہے، آنے والے چند سالوں میں اس کا احساس ہوگا کہ امت کے لیے کتنی مشکلات کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں، اور کیسے کیسے حالات اس امت پہ ڈالنے کے لیے لوگ پلان کر رہے ہیں. تو اس لیے امت مسلمہ کے لیے خاص دعا کرو کہ اللہ امت سے مصیبتوں کو ٹال دے، بلاؤں کو ٹال دے، اور سب پوری امت کی اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان کرے. دعائیں صرف اپنے لیے مت مانگا کرو. اگر اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو پوری امت کے لیے دعا کیا. اپنے لیے پہلے مانگ لو، پھر بعد میں پوری امت کے لیے مانگو. اور جو دوستی میں کہتے ہو نا کہ میں تیرے لیے پین لایا تحفے میں نے تیرے لیے ڈریس لایا، یہ پین اور ڈریس کے تحفے سے زیادہ قیمتی تحفہ ایک دوست کے لیے ہماری طرف سے یہ ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کا نام لے کر دعا کریں، اس کا نام لے کر دعا کریں. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے کسی مومن بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کی تو یہ ایسے ہے جیسے عرفات میں حاجی کی دعا. عرفات میں حاجی کی دعا کی جو اہمیت ہے وہی پیٹھ پیچھے دعا کی اہمیت ہے. جو آپ کسی ایمان والے تو دوست احباب سے صرف یعنی کہ موبائل کی دوستی نہیں ہو، صرف زبانی دوست، پیٹھ پیچھے بیٹھ کے ان کے نام لے کر ان کے لیے دعا کرو. اور ایک خاص بات، اپنے دوستوں کے لیے جو تم مانگو گے نا ان کے لیے اللہ بن مانگے وہی نعمت تمہیں عطا کرے گا. یہ خاص بات ہے. تو دوستی کا حق اس طرح بھی ادا کرو، لیکن افطار کے وقت تو خوب کثرت کے ساتھ